إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے کمزور پیدا کیا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی شروعات بھی کمزوری سے ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی وہ کمزور ہوتا ہے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تینوں دور اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی میں رکھے ہیں. انسان کی شروعات کمزوری سے ہوتی ہے. بچپن میں وہ محتاج ہوتا ہے، سمجھ کے اعتبار سے بھی، زبان کے اعتبار سے بھی، اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی. پھر جوانی آتی ہے. یہ ساری قوتیں سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، دیکھنے کی اور اسی طرح سے فیصلے لینے کی اس کی قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن پھر بڑھاپا آتا ہے اور پھر سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے کمزور پیدا کیا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ نہ رکھے، انسان تباہ ہو جائے. اگر بچپن میں اس کی حفاظت نہ ہو، بچہ ضائع ہو جائے، اور زندگی کے مختلف مراحل میں اگر اللہ رب العالمین اس کو محفوظ نہ رکھے، وہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے. انسان حفاظت چاہتا ہے، انسان امن چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے حفاظت، چین و سکون، امن و امان اگر رکھا ہے تو توحید میں رکھا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو ملنے نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے. دو باتیں شروع میں عمل کے اعتبار سے، اور دو باتیں جزا اور بدلے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نمبر 1، کفر والا اس میں شامل نہیں ہوگا. جو سرے سے ایمان نہ لائے، جو وعدہ آگے آنے والا ہے امن کا، ہدایت کا، یہ اس آدمی کے لیے نہیں جو ہدایت کے قبول کرنے ہی سے انکار کرتے ہیں، جو ہدایت دینے والے ہی کا انکار کرتے ہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، لیکن ایمان لانے کے ساتھ دوسرا ایک کام ہے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا. یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک.
یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو اپنی ذات پر؟ کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ کچھ نہ کچھ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے، ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں حد پار کر جاتا ہے، تو ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امن کا وعدہ اللہ کی طرف سے، امن کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک سے بچ کے توحید پر اپنی زندگی گزارے۔ امن و امان، سکون و حفاظت اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو لوگ دنیا میں توحید کا اہتمام کریں۔ انسان کی ہر اعتبار سے حفاظت اگر ہے، علماء نے کہا امن کے لیے ہے، کہ کیا مطلب ہے؟ دنیا میں اللہ کے عذاب سے امن اور آخرت میں جہنم سے امن ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ توحید کا اہتمام کریں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین کی رہنمائی اور ہدایت ان کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اندھیرے سے ان کو نکال کے اجالے میں لائے گا، اللہ تعالیٰ زندگی کے مختلف مراحل میں ان کو صحیح راستے پر باقی رکھے گا۔ وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہے، اور قیامت کا دن جب آئے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ پل صراط پر سے پار کر کے جنت میں لے جائے گا۔ جو لوگ دنیا میں صراط مستقیم پر جمیں گے وہ قیامت کے دن پل صراط پر محفوظ نکل جائیں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔ وہم مہتدون، ان کی رہنمائی وہاں کی جائے گی، ان کو رہبری وہاں دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے حفاظت اگر ہے توحید میں ہے، دنیا میں اللہ کے عذاب سے، آخرت میں اللہ رب العالمین کی سزا سے، جہنم سے حفاظت اگر ہے توحید میں ہے۔ دنیا میں آدمی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ہیں، اگر توحید پر ہے تو ہدایت یافتہ ہے، اگر توحید اس کی زندگی میں نہیں ہے تو سب سے بڑی گمراہی یہی ہے کہ ایک انسان شرک میں پڑا ہو، چاہے اس کی زندگی میں کتنی بھلے کام کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہو، لوگوں کو پہناتا ہو، لوگوں کے کام آتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، بڑے بڑے کام کرتا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے تو چاہے اس کے پاس کتنا ہی نالج کیوں نہ ہو، وہ آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ ہدایت کی شروعات توحید سے ہوتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو رب ماننا، ایک اللہ کو معبود ماننا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے اسماء میں کسی کو اس کے برابر نہیں ماننا، اس کی طرح نہیں ماننا۔ اللہ کو کامل ماننا، اللہ کی طرح کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ کو سب سے الگ ماننا، وہ سب سے بہتر ہے، سب سے الگ ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری مخلوق محتاج ہے، وہ سب کا رب ہے، اور سب اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے اور اس کے پالنے سے پلتے ہیں، سب محتاج ہیں۔ وہ معبود ہے، سب کے سب بندے ہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ توحید ہے۔ توحید میں انسان کی نجات ہے، اور توحید ہر اعتبار سے انسانیت کے لیے حفاظت ہے۔ آج جو ہم جس پہ عنوان پہ گفتگو آج کریں گے، اور جس ناحیے سے
توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید میں انسانیت کا تحفظ ہے. توحید کے عقیدے میں انسانیت کی حفاظت ہے. کس اعتبار سے حفاظت ہے؟ کئی اعتبار سے. آج کی اس گفتگو میں اسی بات کو ہم کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے انسان کی عقل کی حفاظت توحید میں ہے. بہت بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اس حال میں کہ تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تم کو کان دی، آنکھیں دی، اور سوچنے کے لیے دل دیا، عقل دی. افئدہ سوچنے کی صلاحیت، عقل. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر کرو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. شرک عقل کے لیے دیمک ہے. شرک عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. شرک کا زنگ جب انسان کی عقل پر چڑھ جائے اس کی سمجھ صحیح کام نہیں کرتی ہے. آپ دیکھیے، پڑھا لکھا آدمی ہوگا، کمپیوٹر کو پوج رہا ہے، گاڑی کو پوج رہا ہے، جس پر خود سوار ہوتا ہے، جو پیٹرول کی محتاج ہے، جو مینٹیننس میں جاتی ہے، جس کو پولیس پکڑ لے تو چھڑا نہیں سکتی اپنے آپ. نو پارکنگ میں لگا دی گاڑی آتی اٹھا کے لے جاتی ہے. وہ گاڑی اپنے آپ کو بچا سکتی ہے؟ نہیں. ایکسیڈنٹ، کئی لوگ گاڑی کا انشورنس کرتے ہیں، اس کو انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آدمی کیا کر رہا ہے؟ پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ساری ڈگریاں بڑی بڑی اس کے پاس ہیں، لیکن کیا کرتا ہے؟ اس کی عبادت کر رہا ہے. آپ غور کریں، شرک انسان کی عقل کی ہلاکت ہے. تو توحید انسان کی عقل کو سوئسائڈ سے بچاتا ہے. توحید کیا ہے؟ انسان کی عقل کی بربادی سے انسان کو محفوظ کرتا ہے. توحید بہت بڑی چیز ہے. انسان کی عقل کی حفاظت شرک میں نہیں ہے. شرک میں آدمی گیا. توحید آدمی کی عقل کو جلا دیتی ہے، اس کی عقل کو نور دیتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو لوگ شرک میں پڑے ہیں ان کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہیں لیکن ان دلوں سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. پروسیسنگ فیل ہو جاتی ہے. ان کے پاس مشین ہے سوچنے کی، دل کیا ہے؟ سوچنے کا آلہ ہے. لیکن اس سوچنے کی صلاحیت والے دل کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جب آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے پاس دل ہیں، ان سے وہ سوچتے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کی سوچ صحیح کام نہیں کرتی ہے. شرک انسان کی سوچ کو برباد کر دیتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو کیا کہا؟ سورہ الانبیاء میں اور بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی قوم سے گفتگو کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. تم اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو تم کو کوئی فائدہ نہ دیں اور نہ نقصان پہنچائیں. یعنی اگر تم ان کی عبادت کرو تو تم کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، اور اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے.
کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے جو ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ان کا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ کچھ بگاڑتے ہیں؟ نہیں۔ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اف لکم، اف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی افسوس ہے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے حال پہ بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ عقل نہیں ہے تم کو؟ دیکھیے غور کیجیے، یعنی آخری کنکلوژن کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ عقل ہے کہ نہیں تم کو؟ معلوم ہوا کہ انسان کے پاس دماغ ہے، عقل نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ شرک میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے پاس دل ہے سوچنے کے لیے، لیکن صحیح کام نہیں کر رہا ہے دل۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کی وجہ سے دل کرپٹ ہو گیا ہے، اس کا دل خراب ہو گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کیا کہا؟ قوم سے کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو؟ آپ غور کیجئے، جملہ اتنا چھوٹا ہے لیکن کتنی بڑی بات اس میں ہے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو؟ یہ بت اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں اور ان کے بننے کے بعد پھر تم اپنے آپ کو ان کا محتاج سمجھتے ہو؟ تمہارے بنائے بغیر بنتے ہیں؟ نہیں۔ بت رکھا ہوا ہے، کوئی عبادت اس کی کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کس نے بنایا اس کو؟ کہا کہ فلانا ہے، بہت زبردست بناتا ہے، اس نے بنایا ہے، لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، مٹی کا ہے، اس نے اس کو گھڑ کے بنایا ہے۔ اور تمہاری بگڑی یہ بنائے گا؟ یہ ساری کائنات اس کو اس نے بنایا ہے؟ تم کو اس نے بنایا ہے؟ نہیں، تم نے اس کو بنایا ہے۔ اور پھر تم اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو، تم اس کے آگے اس سے مانگتے ہو۔ غور کرو، تمہاری عقلیں کہاں جا رہی ہیں کہ جو اپنے بننے میں تمہارا محتاج ہیں، تمہارے کام بنانے میں تم اس کے محتاج ہو گئے؟ ایسے کیسے ہو گیا؟ لیکن آپ دیکھیے آج بھی پڑھے لکھے دور میں بھی انسان جب شرک اس کی زندگی میں ہوتا ہے عقل کام نہیں کرتی ہے۔ دھاگا باندھ لے گا، کڑا پہن لے گا، یہ میری حفاظت کرے گا، انگوٹھی پہن لے گا، انگوٹھی سے کام بنیں گے، سارے کام بنیں گے۔ اب کیا ہے؟ ستارے، فلانا ستارہ فلاں جگہ ہوگا، میرا کام بنے گا۔ عقل ہے؟ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ شرک اندھا پن ہے، شرک میں عقل کی ہلاکت ہے، جو کہ اتنی بڑی نعمت انسان کے لیے، عقل بہت بڑی نعمت ہے، عقل انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور شرک اس عقل کو برباد کر دیتا ہے۔ توحید اس عقل کو بچا لیتی ہے۔ توحید میں انسان کی عقل کی حفاظت ہے۔ جس نے سب کو بنایا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہو اللہ ایک ہے۔ تو شرک میں کیا ہے؟ کئی معبود ہیں جو کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کائنات میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ان میں آپس میں جنگیں ہوتی، سب برباد ہو جاتا، کائنات کے اندر کیا ہوتا؟ انارکی ہو جاتی ہے، کائنات کے اندر سب نظام درہم برہم ہو جاتا۔ برابر چل رہا ہے کا مطلب ایک چلا رہا ہے، ایک کی چلتی ہے، سب اس کا ہے، اس لیے سب جیسا چاہتا ہے چلاتا ہے، اور ہمیشہ سے ایک سسٹم چل رہا ہے۔ اگر کئی ہوں چینجز بھی اس میں آتے ہیں، گڑبڑی اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، پہلے آدمی الگ پیدا ہوتے تھے، اب الگ پیدا ہو رہے، ایسا ہے ایک ہی ساتھ ایک جیسے پیدا ہو رہے ہیں، سب کے سب پہلے سے ایک جیسا چلا رہا، پیڑ ایک جیسے، پودے ایک جیسے۔
हवा बराबर है, समंदर अपनी जगह, इंसान अपनी जगह, अनाज फल वगैरह सब चल रहा है। इंसान इंजेक्शन दे के नए नए कुछ तो गड़बड़ कर रहा है जिससे कैंसर हो रहा है लोगों को। इंसान गड़बड़ कर रहा है, नई नई बीमारियां जन्म ले रही है इंसान की गड़बड़ से। अल्लाह बराबर चला रहा है, एक है वो, कई नहीं। अल्लाह समद, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। तौहीद में एकदम सुपीरियर अकीदा है ये, कि ऐसे का मोहताज बन जो किसी का मोहताज ना हो। बाबा बिगड़ी बनाते, हाँ कहाँ है बाबा? डॉक्टर के पास गए हुए, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी बाबा की, तो एडमिट है। आएंगे सबकी बिगड़ी बनाएंगे। उनकी बिगड़ी कौन बना रहा? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर। सोचिए, ये सारे जो हैं, बाबा फलानी बीमारी है, सारे डॉक्टर के पास गया, नहीं हो रहा इलाज, मैं पहुंच रहा हूँ। कहाँ हैं आप? मैं डॉक्टर के पास हूँ। वो खुद डॉक्टर के पास जा रहा, ये लोग डॉक्टर से छुटकारा लेके बाबा के पास जा रहे हैं। अकल नहीं है, आदमी की अकल ही खराब हो जाती है। औलाद नहीं, बाबा किससे मांग रहा? पेड़ से। पेड़ को धागा बांधे तो औलाद होती, फिर निकाह की क्या जरूरत है? निकाह की जरूरत क्या है फिर भाई? जाके सब धागे बांधो, औलादें होंगी सबको, मसला ही खत्म। पेड़ को धागा बांधने से औलाद होगी? बोले पेड़ है, इसको धागा बांधे ना, औलाद होती है। फलाना पेड़ है, वहां जाके चूड़ियां रख देंगे, रिश्ते आते हैं। क्या जबरदस्त पेड़ है। वो फलाने बाबा है, उनकी दरगाह पे जो तोते होते हैं उसका जूठा खिला देंगे, बच्चा बोलने लग जाता है। कुछ आदमी की अकल काम नहीं करती। फलाने बुजुर्ग ऐसे थे, जंग में शहीद हो गए, गर्दन उड़ा दिए दुश्मनों ने उनकी, तो वहां गर्दन गिर गई, बगैर गर्दन के कितने किलोमीटर तक लड़ते गए। क्या है ये? बगैर गर्दन के लड़ते गए। इतने जबरदस्त अगर थे तो गर्दन भी नहीं कटना चाहिए था। अगर इतने लड़ने वाले कि जिनको गर्दन की जरूरत नहीं है, सर की जरूरत नहीं है, तो दुश्मन उनकी गर्दन उड़ाया कैसे? इतनी सुपीरियर अगर हैं तो क्या है ये? ऑल फॉल कुछ भी अकीदे। शिर्क इंसान की अकल को तबाह कर देता है। तौहीद में इंसान की अकल की क्या है? इंसान का तहफ़्फ़ुज़ तौहीद में है। इंसान की हिफाजत किस में है? तौहीद में है। तो तौहीद सबसे पहले इंसान की अकल को सेव कर देती है, वायरस नहीं आने देती उसके अंदर। शिर्क क्या है? वायरस है खुद। और एक वायरस आने के बाद फिर कितने भी वायरस आए तो क्या है, फिर हर एतबार से आदमी की अकल तबाह हो जाती है। उल्टे पुल्टे कुछ भी अकीदे आदमी रख लेता है, कुछ भी बर्बादी उसकी अकल में आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। तो ये पहली चीज़ याद रखें कि इंसान की हिफाजत तौहीद में है। तौहीद इंसान की अकल की हिफाजत करती है। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद उससे औलाद नहीं, वलम यूलद और ना वो किसी से पैदा हुआ, उसके कोई वो औलाद का मोहताज नहीं है, और वो पैदा नहीं हुआ। आदमी ऐसों की इबादत करता है जो किसी की औलाद है, जो अपने पैदा होने में किसी और का मोहताज हो, वो माबूद बनने लायक है नहीं। तौहीद आदमी को ये अकल देती है कि जो पैदा हुआ वो पैदा करने वाला नहीं है सबका, जो किसी और से पैदा हुआ है, वो सारी कायनात का पैदा करने वाला नहीं है। सारी कायनात का पैदा करने वाला तो वो है वल अव्वल वल आखिर, जो पहला है और आखिरी है। कोई नहीं था, वो था, सब खत्म हो जाएगा और बाकी रहेगा। तो ये कितना पावरफुल अकीदा है। वह हुवा युतइम वला युतअम, जो खिलाता है खिलाया नहीं जाता है। और आदमी खाने पीने वालों को, ईसा अलैहिस्सलाम को पूज रहे हैं लोग, हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम में बतलाता है काना यअकुलान ताम, वो और उनकी वालिदा दोनों खाते थे। खाने वाले को पूजना नहीं चाहिए। किसको पूजना चाहिए? किसकी इबादत करना चाहिए?
وہ جو کھلاتا اور کھاتا نہیں ہے. فرشتے کھاتے نہیں ہیں لیکن کھلاتے نہیں ہیں، کھلانے والا اللہ ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، کھلایا نہیں جاتا ہے. انسان بتوں کے آگے کھانا رکھ رہا ہے. دیکھیے کیوں رکھ رہا ہے؟ چڑھاوا. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے. اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے. وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس ذات پر توکل کر، اس پر اعتماد رکھ، اس پر بھروسہ رکھ اپنی زندگی کے مسائل کے حل میں. جو زندہ ہے اس کو موت آنے والی نہیں ہے. شرک میں آدمی ایسوں کو پوچھتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، قبر میں ہے، ان سے زندگی مانگ رہا ہے جو قبر میں چلا گیا. جو دنیا سے چلا گیا اس کے بت بنا کے پوج رہا ہے. شرک آدمی کی عقل کو خراب کر دیتا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا جو زندہ ہے، سنتا ہے، رحیم ہے، سخی ہے، عطا کرنے والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو پوجنا اور پکارنا اور اس سے مدد مانگنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے. شرک انسان کی عقل تباہ کر دیتا ہے. توحید میں انسان کی عقل کی حفاظت ہے. توحید بہت بڑی نعمت ہے. نمبر 2، توحید میں انسان کی شیطان سے حفاظت ہے. جادو، شیطان، جنات، ہر اعتبار سے حفاظت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن بھی انسان کا دشمن ہے نا، اور پھر یہ شرک کا دروازہ کھولتا واپس. اس کے اندر جن آیا، چلا رہا، مٹھائی مانگ رہا، ہاں 1-1 کلو کھا رہا، کپڑے بھی کھا جا رہا، بڑے بڑے ہاں کبڈ اٹھا رہا، کوئی پکڑ رہا اس کو اٹھا کے پٹک رہا اس کو. تو جنات وغیرہ سے جو ہے حفاظت کس میں ہے؟ توحید میں ہے، شرک میں نہیں ہے. شرک تو اس کے لیے اور انرجی پرووائڈر ہے. شرک سے جنات کی قوت اور بڑھتی ہے. توحید والے پر شیاطین کا بس نہیں چلتا ہے. انسان کی حفاظت کس میں ہے؟ توحید میں. کس سے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے انسان کا؟ شیطان. قسم کھایا اس نے، میں تو تیری قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان کو بھٹکا کے رہوں گا. اس کے ایمان کی حفاظت ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو گمراہ کر کے اس کو اللہ کا دشمن بنا کے جہنمی بناتا ہے. اتنا بڑا لاس ہے. اور دنیا میں بھی ستاتا ہے، دنیا میں بھی پریشان کرتا ہے. شیاطین سے حفاظت توحید میں. انسان کے ابدی دشمن، کبھی دوست بننے والا ہے وہ دنیا کا کوئی آدمی دشمن پارکنگ کی وجہ سے بنا، جائیداد کی وجہ سے بنا، رشتہ داری میں بن گیا. آج دشمن ہے کل دوست بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے؟ بن جاتا ہے. کتنے دشمن آج دوست بن جاتے ہیں، کل کے دشمن آج دوست بن جاتے ہیں. جوانی کے دشمن بڑھاپے میں دوست بن جاتے ہیں. جان دے تو بھی مرنے والا، میں کائے کو جھگڑا، قبر سے پہلے سالو کر لو. کتنے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. شیطان کے ساتھ جھگڑا ختم ہونے والا نہیں. تو چاہے تو بھی وہ ختم کرنے والا نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ تم دشمن والا ہی معاملہ کرو، دوست مت سمجھو اس کو. اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو سدھریں گا، نہیں ہونے والا، نہیں ہونے والا. وہ دوست بننے والا نہیں. انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. وہ اپنے گروہ کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائے. دوست بن کے وہ کیا کرنے والا؟ چلو ذرا چائے پی کے آئیں گے، چلو ذرا نماز کو جائیں گے. نہیں، لے جانے والا کدھر؟
لیکون من اصحاب السعیر. وہ اپنے لوگوں کو آواز دیتا ہے, اپنے دوست بناتا ہے, اور دوست بنا کے کہاں لے جاتا؟ میں تو جانے والا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے طے کر دیا ہے جہنم, میں اپنے ساتھ تم کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا. شیطان کی دوستی کام آنے والی نہیں. شیطان دشمن ہے, اس سے حفاظت کہاں ہے؟ شرک میں نہیں. شرک شیطان کو طاقت دیتا ہے, توحید سیفٹی ہے, انسان کے لیے حفاظت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تو قرآن پڑھے تو شیطان الرجیم, جس کو رجم کیا گیا, آسمان میں جب جاتا ہے خبریں سننے کے لیے, شعلے شہاب ثاقب سے اس کا استقبال ہوتا ہے, وہاں پہ بھگاتے ہیں فرشتے, مار مار کے رجم کرتے ہیں اس کو. مرجوم ہے وہ, دھتکارا ہوا, مردود, بھگایا ہوا آسمان سے. من الشیطان الرجیم, تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے, مرجوم سے. انہ لیس لہ سلطان. اب سنیے, اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا یہاں پر, شیطان کی پناہ مانگ, شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو, اور کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. انہ لیس لہ سلطان, سلطان پاور, اتھارٹی, مسلط ہونا کہتے ہیں نا. شیطان کا بس نہیں چل سکتا ہے ان پر جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر ہی اعتماد رکھیں, جن کا بھروسہ توکل اپنے رب پر ہو, سب پر نہیں. کس پر؟ رب پر. اللہ پر بھروسہ, جو اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ ہی پر توکل کریں, ان پر تیرا زور چلنے والا نہیں. جو تعویذ پہن کے کہیں اب میں سیف ہو گیا, دھاگا باندھ کے ناڑے سے اور کڑے سے اور لیمو اور ناریل اور کیل ٹھوک کے اور بابا سے کنیکشن جوڑ کے, اگر یہ سمجھتا ہے کہ اب میں سیف ہو گیا, اب سیفٹی سے باہر ہو گیا. یہ آدمی دروازہ بند کر, ہاں سیف ہو گیا میں اب, لیکن میں اندر ہے کہ باہر ہے؟ دروازہ تو بند کیا لیکن اندر جا کے کیا تو سیف ہے نا. اب اس کو معلوم ہی نہیں میں اندر ہے کہ باہر ہے, باہر آ کے بند کیا, ہاں سیف ہو گیا. اب دروازہ بند کر لیا میں نے, دیکھے تو پیچھے شیطان ہے, ہاں ویلکم. تو یہ حال ہے اس آدمی کا جو اللہ رب العالمین کی بجائے شرکیہ وسائل پر اعتماد کرے, مخلوق پر اعتماد کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ان پہ تیرا زور چلنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس سے؟ انہ لیس لہ سلطان, اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے. شیطان کا زور چلنے والا نہیں, اس کا بس چلنے والا نہیں, وہ مسلط ہونے والا نہیں. کن پر؟ نمبر ایک, جو ایمان لائیں اور جو اپنا اعتماد کس میں رکھیں؟ اللہ پر رکھیں. میرے کاموں کا بنانے والا اللہ, میرے مسائل کا حل کرنے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ, زندگی موت کا مالک اللہ, ہدایت دینے والا اللہ, ہر مصیبت سے بچانے والا اللہ, ہر خیر عطا کرنے والا اللہ. یہ تمام, اور کوئی نہیں. باقی سب محتاج ہیں, اللہ ہے, کسی کا محتاج نہیں ہے. میں صرف اللہ کا محتاج ہوں. یہ جس کا حال ہے اس کے پاس پاور ہے, لیکن بارش کے لیے فلاں نے, آگ فلاں, رزق فلاں, پیسہ فلاں, اولاد فلانا, اگر بٹا ہوا ہے تو یہ پھٹا ہوا ہے, یہ بٹا ہوا ہے, کمزور ہے. ایک اللہ ہے, یہ طاقتور ہے. لیکن جس کی سوچ, جس کا دل, جس کا اعتماد بٹا ہوا ہے چیزوں میں,
یہ آدمی کمزور ہے، اور شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، شیطان اس پر غالب آتا ہے۔ توکل اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ توحید ایک انسان کو اللہ کی معرفت دیتی ہے، اس کو مضبوط بناتی ہے، ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا بناتی ہے۔ جب ایک انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما سلطانہ، اب دیکھیے کس پہ بس چلتا ہے اس کا، شیطان کا بس کس پہ چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، شیطان کا بس ان پر چلتا ہے جو شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، یتولونہ، اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور والذین هم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک کر دیتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو شرک کرنے والوں پر کس کا زور چلتا ہے؟ شیطان کا۔ آدمی اس کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے، پھر شیطان ہاتھ پکڑ کے اور کبھی پیشانی کے بال پکڑ کے کبھی گردن پکڑ کے اس کو شرک والے راستے پر اور جہنم والے راستے پر لے جاتا ہے، اور جو چاہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو دوسری چیز معلوم ہوئی، پہلی تو معلوم پڑا عقل، دوسری چیز شیطان سے حفاظت، شیطان سے حفاظت توحید میں ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، یہ تو آیت تھی، حدیث دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے نکلتا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، میں اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی حفاظت سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ اور توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، میں نے اللہ پر، کسی بھی کام کے لیے جا رہا، جاب کے لیے جا رہا، کسی اور مسئلے کے علاج کے لیے جا رہا، میں نے بھروسہ کس پہ کیا؟ اللہ پر۔ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں گھر سے، اللہ پر میں نے توکل کیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کی توفیق سے قوت والا قوت پاتا ہے، اور اللہ کی توفیق ہی سے حالات بدلتے ہیں، اللہ اگر نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی زور نہیں، کوئی حول نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ جب یہ کہہ کے گھر سے نکلتا ہے، یعنی گھر سے نکلتے ہو کس کی عظمت دل میں ہونا چاہیے؟ اللہ کی، اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ کی بڑائی کا احساس ہو جب آدمی مومن گھر سے نکلے، اور اللہ کو بھول کے نہیں، اللہ کو یاد کرے، بسم اللہ، گھر سے نکل رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے ایسا کرتا ہے تو؟ یقال لہ حینئذ، فرشتہ اعلان کرتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے ہدیت، ہدیت، تجھ کو ہدایت دے دی گئی، وکفیت، تیرے معاملوں کی کفایت کر دی گئی، اللہ تیرے لیے اب کافی ہو گیا، اللہ کی ہدایت تجھ کو مل گئی، ہدیت وکفیت ووقیت، اور تیری حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ وقا کے معنی کیا ہے؟ بچانا۔ ہدیت وکفیت ووقیت، تین وعدے ہوتے ہیں جب اتنی سی دعا پڑھتا ہے۔ دیکھیے کیا ہے یہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اتنا کہہ کے گھر سے آدمی نکلتا ہے۔ گڈ بائے، ہاؤ ڈو یو ڈو نہیں، بچوں کو دعا سکھانا چاہیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بس تین باتیں ہیں۔ جب یہ کہہ کے گھر سے نکلتا ہے، تین وعدے اللہ کی طرف سے اس کے لیے۔ نمبر ایک، ہدایت، کتنی بڑی نعمت ہے، ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے۔ باہر گمراہی کتنی ہے، نظر اٹھائے تو گمراہی، کان کھولے تو گمراہی، آدمی کے لیے گمراہیاں کتنی زیادہ ہیں۔ ہدیت، تیرے لیے ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، گمراہی سے بچا کے ہدایت۔ وہ کفیتا، کفیتا کفایت،
کہ اللہ اب تیرے لیے کافی ہے، تو کمزور ہے، تیرے پاس وسائل کمزور ہیں، تیری صلاحیتیں کم ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں ہے نا، اب اللہ تیرے لیے کافی ہے، وہ کفیت، اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا ہے، تیرے اللہ کی طرف سے کفایت کا انتظام ہے، وہ وقیتا، تجھ کو حفاظت کی ضرورت ہے، دشمن ہے، شیطان ہے، نفس ہے، اور کتنی آفات اور بلائیں ہیں، وہ وقیتا، تیری حفاظت کر دی گئی، تیرے لیے وقایہ کے معنی حفاظت، بچاؤ، تیرے لیے حفاظت کا انتظام کر دیا گیا ہے، ہدایت، کفایت اور وقایت، تینوں چیزوں کا انتظام۔ شیطان کا حال کیا ہوتا ہے جب یہ سنتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، شیاطین جتنے ہوتے ہیں رستہ چھوڑ دیتے اس کا۔ تنحا کا مطلب ہوتا ہے نحو، ایک سائیڈ سے ہو جانا، ہٹو، صاحب جا رہے ہیں۔ فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، حدیث کے الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، فَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، شیاطین اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، اور فَقَالَ لَهُ شَيْطَانٌ آخر، ایک شیطان ان میں سے کہتا ہے كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ، اب تیرا اس آدمی پر کیا بس چلنے والا ہے جس کے لیے ہدایت، کفایت اور اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا، اب تو کیا اس پہ تیرا زور چلنے والا ہے؟ کچھ بھی کر، کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں۔ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ارے دعا بڑھ کے نکلا، اب اس کے لیے اعلان ہو گیا ہے، اب تیرا زور اس پہ چلنے والا نہیں۔ توحید میں انسان کی حفاظت ہے شیاطین سے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر شیاطین کے حوالے کر دیتا ہے، جا، میرا نہیں ہوتا ہے نا، اب چیل کوے تجھ کو چیر پھاڑ کریں گے سب، تیرے دین بھی اور تیری دنیا بھی، بربادی میں انسان کو پھینک دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، باباؤں کے پیچھے پوری جائیداد ختم کر دیتے، پاؤں دھو دھو کے پیتے، بیماریاں ہو جاتی، کیا ہے؟ بابا کی لات کھاتے، جوتے کھاتے، بے عزت بھی ہوتے دنیا میں، کیا ہے یہ عزت ہے؟ بعد میں پتہ چلتا بابا کو پولیس اٹھا کے لے گئی، کیوں؟ اتنی عورتوں کی زندگی خراب کیا بابا، پھر کیا بولتا؟ میرے کو بھی لگتا تھا صحیح نہیں ہے، اب لگتا تھا، صبح شام پڑا رہتا تھا وہاں پر جوتے چپل کی طرح، اب بولتا ہے ایسا۔ کتنے بابا دیکھیے، سارے بابا گئے، کتنے سارے بابا تھے، بس ہو گیا تھا باباؤں کے، جدھر ادھر بابا، ٹی وی پہ بابا، ادھر بابا ادھر بابا، ہر بابا کا چل رہا تھا، سارے بابا سب کیا ہو گئے؟ سب اندر، ہر ایک کی پول کھول دی۔ ایسا ہے، کچھ کا قیامت کے دن کھلے گا اور کچھ آج ہی کھل رہے ہیں، تب بھی پبلک عقل سے کام نہیں لیتی ہے، دیوانی ہے باباؤں کی پبلک۔ جب بیوقوف بننے والے ہوں گے تو بنانے والے نہیں ہوں گے؟ بنانے والوں کا کب کام چلے گا؟ جب بننے والے ہوں گے، خریدنے والے ہوں گے تو بیچنے والوں کا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر کتنی بھی بیوقوفی بیچیں، خریدنے والے اگر ہیں تو پھر کیا ہے؟ جنتا تیار ہے، تو بیوقوف کیوں نہیں بنائیں گے؟ نمبر 3، توحید میں انسان کی اخلاقی زندگی کی حفاظت ہے۔ انسانی اخلاق کی حفاظت کہاں سے ہوتی ہے؟ جب اللہ کی معرفت زندگی میں آتی ہے۔ آپ دیکھیے، جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں وہ آپ کو توحید سے دور جانے پر ملیں گے۔ یہی جو میرے باباؤں کا ذکر کیا، اب فیس بک پر، واٹس ایپ پہ آپ دیکھیے روزانہ آتے لوگ بھیجتے رہتے ہیں، لو ذرا کہاں تو کام آئے گا تمہارے درس میں، جوتے چپل سے عورتیں مارتی ہیں باباؤں کو، ایسے لوگ ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے لیکن پھر بھی خواہشات ماند نہیں پڑتی ہیں، ایسے بابا ہیں۔ لوگ ان لوگوں کے پاس جا کے تعویذ، گنڈے، کبھی کیا، کبھی مسلمان، کبھی غیر مسلم، لوگوں کو بیوقوف بنانا اور ان کو شرکیات کروانا اور ان کی عزتیں خراب کرتے ہیں، ایسے کام کرواتے ہیں جو اخلاقی اعتبار سے گھٹیا اور گھنونے ہوں۔ اولاد چاہیے، کیا کچھ نہیں، اولاد مل جاتی ہے،
لیکن کیسے کیسے ملتی ہے دیکھیے. آپ دیکھیے اخلاقی اعتبار سے کتنی درگاہوں پر آپ جا کے دیکھیے, لڑکے لڑکیاں سج دھج کے آ رہے, وہاں پہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے والے تلاش کرتے ہیں. کیا نہیں ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن آج آپ دیکھیے فقیروں کے سیڑھیاں خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی فقیر چھٹی پہ جا رہا ہے تو کسی کو دے کے جاتا ہے, اس کا اتنا آنا چاہیے اپنے کو. فقیر کے پاس اتنا پیسہ ہے. کیا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. چوری چکاری سے لے کر غنڈہ گردی, دھوکے بازی, بیوقوف بنانے سے لے کر سب کچھ ہوتا ہے. توحید میں انسان کے اخلاق کی حفاظت ہے. جب ایک انسان واقعی ایک اللہ کو پا لیتا ہے, اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے. ایک اللہ کی بڑائی جب زندگی میں آتی ہے, وہ آدمی اس کا توحید اس سے گھمنڈ چھین لیتی ہے. ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ گھمنڈ. گھمنڈ ظلم پیدا کرتا ہے. گھمنڈ انسان کے اندر ظلم و جبر کا مزاج پیدا کرتا ہے. توحید انسان کے گھمنڈ کو ختم کر دیتی ہے. ساری دنیا میں ظلم کیوں ہے؟ انسان اپنی طاقت کے بل پر, اپنی سیاست کے بل پر, اپنے عہدے کے بل پر دوسروں پر ظلم کرتا ہے. لیکن جب آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے, ایک اللہ کی توحید ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب سزا دینے پر آئے, اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, وہ سب کو پناہ دے سکتا ہے, اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. کہ واقعی ایک انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اللہ ہر وقت مجھ کو دیکھ رہا ہے, میں اللہ سے بھاگ نہیں سکتا ہے. اس انسان کی زندگی میں خیر آتی ہے, اس انسان کی زندگی میں بھلائی آتی ہے, نیکیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں. ہر وقت مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے, میں کچھ غلط نہیں کر سکتا. ایمان ایک انسان کو بااخلاق بناتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جہاں بھی اخلاق کی بات آئی, ایمان کی بات آتی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. کتنی حدیثیں ہیں. واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, وہ آدمی مومن نہیں, وہ آدمی مومن نہیں جس کی بد اخلاقیوں سے, شرنگیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. مومن, ایمان, توحید انسان کو بااخلاق بناتی ہے. انسان کے اخلاق پر اس کے ایمان کا, اس کی توحید کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون, اللہ کے بندے, وہ بندے جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرے ڈرے رہتے ہیں. اللہ کی بڑائی ان کو معلوم ہے, اللہ کی قدرت ان کو معلوم ہے, توحید ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. وہ آزاد بے خوف دنیا میں زندگی گزارتے, ایسا نہیں ہے. وہ ڈرے ڈرے رہتے ہیں. کیوں؟ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے. میری زبان سے, میری آنکھوں سے, میرے کانوں سے, میرے ہاتھوں سے, میرے پاؤں, کوئی ایسا کام مجھ سے نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. توحید انسان کی زندگی میں خشیت پیدا کرتی ہے, بے خوفی, آزادی, ظلم و ستم, یہ نہیں بلکہ ڈر, خوف. اور والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی باتیں, قرآن کی باتیں سنتے ہیں, ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. واقعی ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن جاتا ہے. جب وہ آیتیں رب کی سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ سنی انسنی نہیں کرتے ہیں, جیسے کسی کی بات سن لی اور بس
ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے چھوڑ دیا، نہیں، جب اللہ کی بات سنتے ہیں وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. اس بات کو آدمی جس چیز کو اہمیت دیتا ہے اس بات کا اثر اس کے دل میں ہوتا ہے، جس بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے اس کا اثر اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے. یہ دلوں کی بات ہوتی ہے، ان کے دل ہمیشہ سہمے رہتے ہیں اور رب کی بات کو وہ کبھی غیر اہم نہیں سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں اس بات کا اثر ہوتا ہے. والذین هم بآیات ربہ یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. اور بہت ساری شرک کی صورتیں ہیں جن پر ہم دھیان بھی نہیں دیتے ہیں. فلانا نہیں ہوتا نا تو بہت مسئلہ تھا، فلانے نے بچا لیا ہم کو، بولتا ہے نا آدمی. اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہوتا نا معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے، میری زندگی آپ نے بچائی، بولتا نا. آدمی کتنی چیزوں میں شرک کرتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. چھوٹا شرک، اتنا مخلوق ذہن پر چھا جانا کہ خالق ذہن سے اوجھل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ہوتے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. ڈرائیور ہے، اگر ڈرائیور یہ صحیح نہیں چلاتا نا ہم لوگ تو سب کھائی میں چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں ہم لوگ. آج تمہارے سے ہماری جان بچ گئی. ٹھیک ہے وہ ذریعہ ہے، اصل کون ہے؟ اصل اللہ ہے. اللہ کو بھول گیا تو، اور اس کو یاد رکھا تو نہیں. تو یہ کئی صورتیں ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. غور کیجئے، دیکھیے کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ دوسروں کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں، اور دیتے وقت ان کے دل ڈرے ڈرے رہتے ہیں کہ لوٹ کے ان کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. جو اللہ نے ان کو دیا ہے دیتے وقت گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، لے میں دے رہا ہوں، میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، نہیں. جب غریبوں فقیروں کو مال میں سے کچھ دیتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ڈرتے ڈرتے دیتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اللہ نے اگر قبول نہیں کیا تو میں اس غریب کو، فقیر کو، محتاج کو، مسکین کو، بھوکے کو دے رہا ہوں، اگر دیتے وقت میرے دل کی حالت اخلاص والی اگر نہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے یہ نیکی قبول نہیں کی بلکہ اگر مجھ کو ریاکار قرار دیا تو آخرت میں تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ غریبوں کو، فقیروں کو، مسکین اور محتاج کو دیتے ہیں، دیتے وقت میں بھی ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نیکی رد نہ ہو جائے. توحید انسان کو احسان کر کے بھی تواضع والا بناتی ہے. یہ اخلاق کا کمال ہے. یہ اخلاق کا کمال ہے کہ ایک انسان مخلوق پر احسان کرے اور احسان نہ جتائے بلکہ مخلوق کا احسان اپنے اوپر مانے. ایک آدمی ہے، مثلا ایک بھوکا آدمی ہے، غریب فقیر مسکین ہے، اس کو بٹھائے، اس کو کھلائے. اب ایک تو آدمی وہ ہے جو اس کو کھلائے، بولے کیسا لگ رہا؟ اچھا لگ رہا نا؟ ہاں دیکھو میں پہچانو، میرا نام یاد رکھو، یہ میرا آئی ڈی ہے، میں نے کھلایا، بولنا سب کو میں نے کھلایا. ایک وہ آدمی ہے کہ جو آج کل بہت چل رہا ہے یہ ٹرینڈ، کسی کو چادر بانٹی، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو فلانی چیز، بچے کو اسکول کی کاپی کتاب دے دی، کسی کو کچھ کیا. نفس کی تسکین کے لیے نیکی نہیں، نمایاں ہونے کے لیے نہیں. تو کیوں ویڈیو کر رہا اپنا؟ ویڈیو کیوں کر رہا تو؟ نفس کی تسکین کے لیے نیکی نہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے نہیں، اس کے دل میں جگہ پانے کے لیے نہیں. احسان کر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے، یہ نیکی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر ایک بھوکا آدمی ہے، اس کو کھانا کھلا رہا اور ایک دم ڈر رہا ہے، تھوڑا بھی اگر احسان جتایا نیکی برباد.
تھوڑا بھی احسان جتایا نیکی برباد، تھوڑی بھی ریاکاری کی نیکی برباد، تھوڑا بھی دکھاوا کیا نیکی کا گناہ، ڈر رہا ہے اندر سے، ذرا سا ریا کا خیال آیا اللہ معاف کر مجھ کو، ڈرتے ڈرتے کھلا رہا اس کو، اور یہ بھی دل میں نہیں کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گا میں نے احسان کیا اس کے اوپر، یہ بھی غلط ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، لوگوں پر احسان مت کر اس اعتبار سے کہ زیادہ ملے گا، ریٹرن کے لیے احسان کرنا، ریٹرن کبھی مادی ہوتا ہے کبھی کسی اور اعتبار سے ہوتا ہے، کہ کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، یہ میری سخاوت کی پبلسٹی کے لیے کیا ہو جائے گا، مائکرو فون کی طرح ہو جائے گا، لاؤڈ سپیکر بن جائے گا۔ اس کے ساتھ احسان کیا، ساری دنیا میں بولے گا بہت بھاری آدمی ہاں، کیونکہ آپ نے کو اگلے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے۔ کبھی آدمی احسان اس لیے بھی کرتا ہے شہرت کے لیے، تھوڑا سا پیسہ جائے گا لیکن نام ہوگا، نام ایسا تھوڑی ملتا، احسان کریں گے، کھلائیں گے غریبوں کو، اس کو کریں گے، نام ہوگا، تو اس سے بہتر پانے کے لیے آدمی احسان کرتا ہے۔ مومن ڈرتے ڈرتے کہ اللہ نہیں، ذرا سا کہیں سے بھی کچھ خراب اس کے اندر آ گیا، نیت بگڑ گئی، میری نیکی برباد ہو جائے گی، اور اتنا اچھا بھی کروں گا لیکن اللہ کی شان کے مطابق اگر میری نیکی نہیں رہی، اللہ نے قبول نہیں کیا، تو میرا کیا ہوگا آخرت میں؟ ڈرتے ڈرتے نیکی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ اپنے پاس کا جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے دوسروں کو دیتے ہیں ڈرتے ڈرتے، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں اس احساس سے کہ ایک دن پلٹ کے ان کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا میں مخلوق پر احسان کرتے وقت آخرت ان کے ذہن میں ہوتی ہے، دنیا نہیں، آخرت ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ آج یہ محتاج ہے، دیکھیے آج یہ محتاج ہے، میرا محتاج اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس کھانا ہے، میرے پاس کپڑا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، ایک دن آنے والا ہے میں محتاج رہوں گا، پیاس لگی رہے گی حشر کے میدان میں وہاں پانی نہیں ہوگا، وہاں مجھے پیاس لگے گی، اس وقت میں محتاج رہوں گا، قیامت کے دن سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا، لباس نہیں ہوگا، اس وقت مجھے کپڑے کی ضرورت ہوگی، ڈر دل میں آخرت کا ہے کہ اللہ آج میں اس کو پہنا رہا ہوں، اے اللہ کل قیامت کے دن مجھ کو عزت والا لباس دینا، اے اللہ آج یہ بھوکا ہے میں اس کو کھلا رہا ہوں، اے اللہ مجھ کو زقوم مت کھلانا، جہنم میں بھوک کے لیے مجھ کو مت ڈالنا، مجھ کو جنت کا کھانا دینا، یہ پیاسا ہے میں اس کو پلا رہا ہوں، اے اللہ قیامت کے دن پیاس لگے گی مجھ کو پانی پلانا۔ آدمی آج مخلوق کے ساتھ کر رہا ہے، اس کا ذہن اللہ کی طرف ہے، کہاں احسان جتائے گا اس کے اوپر؟ اس کا ذہن تو وہاں ہے، آخرت میں لگا ہوا ہے، انہم الی ربہم راجعون، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مخلوق پر احسان کے وقت میں کہ پلٹ کے اللہ کے پاس جانا۔ ایمان انسان کو قیمتی بناتا ہے، کتنا اعلیٰ انسان ہے وہ جو مخلوق پر احسان کرے اور احسان کر کے یہ مانے کہ تو نے قبول کیا، میرے اوپر احسان ہے تیرا، جیسے زکوٰۃ دے رہا ہے کسی کو، اور جب وہ زکوٰۃ قبول کر لیں تو شکر مانے اللہ کا احسان ہے، کوئی تو ملا جس کو زکوٰۃ دوں میں، اگر کوئی بھی نہیں ہوتا میری زکوٰۃ میں کس کو دیتا، اس نے قبول کیا، مجھ کو نیکی کا موقع ملا، اس کی وجہ سے میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ یہ مزاج ہونا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اپنے بھائی کی شکایت کی، کہا کہ علم میں پڑا رہتا ہے اور کام دھام کچھ کرتا نہیں ہے اور مجھ کو اس کی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھ کو جو رزق ملتا ہے اسی کی وجہ سے ملتا ہے، تجھ کو جو رزق ملتا ہے اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جو فقراء مساکین، ہمارے رزق میں جو برکت ہوتی ہے معلوم نہیں کس کی دعا سے ہوتی ہے، ہم نکال کے دیتے ہیں غربا کو، فقراء کو، آدمی دعا دے کے چلا جاتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی دعا سے اس کی تجارت بڑھا دیتا ہے، اس کی عقل سے نہیں، بہت بھاری عقل، اللہ اس کی دعا سے دیتا ہے۔
کبھی رشتہ داروں میں کوئی ہوتا ہے، کبھی راستہ چلتا کوئی فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، دن بھر بھوکا ہوتا ہے، یہ کوئی دیتا ہے، لو چچا کھا لو کچھ، جاؤ ہوٹل میں جاؤ، کہاں گھوم رہے دھوپ میں، وہ جا کے کھا لیتا ہے اور اکیلے میں دعا کرتا ہے اللہ اس کو دے، اس نے آج مجھ کو کھلایا تو اس کے رزق خوب بڑھا دے، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے۔ توحید ایک انسان کو احسان کرنے والا بناتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے پائے۔ توحید انسان کو ایک اعلیٰ انسان کی بد اخلاقی سے بچاتی ہے، توحید انسان کو بد اخلاقی سے بچاتی ہے۔ آدمی توحید سے آزاد ہو جائے، اللہ سے آزاد ہو جائے، پھر کیا ہوگا دنیا میں؟ سوچیے، کوئی بھی دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا اگر نہیں رہا، دنیا کا حال کیا ہوگا؟ جہاں قانون نہیں ہے آدمی کیا کرتا ہے پھر؟ دیکھیے، اللہ کا خوف زندگی سے نکل جائے تو آدمی جو چاہے کرتا ہے، پھر عزتیں پامال کرتا ہے، لوگوں کی جائیداد خراب کرتا ہے، لوگوں کی جان و مال کا نقصان کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ جب آدمی کے پاس ایمان نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، آخرت کا ڈر نہ ہو، آدمی جو جی میں آئے کرتا ہے۔ توحید میں، ایمان میں انسان کی بد اخلاقی سے، اس کی حفاظت سے انسان بااخلاق بنتا ہے۔ نمبر 4، توحید میں سیاسی اور معاشرتی امن ہے، توحید میں حفاظت ہے۔ توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سماجی امن عطا کرتا ہے۔ جو حالات بگاڑ کے اور فساد اور ہر اعتبار سے مصیبت کے ہیں، کہیں غور کریں، ہماری توحید میں کمال ہے کہ کھوٹ ہے؟ ہم صرف اللہ والے ہیں یا اللہ والے بھی ہیں؟ ایک اللہ کے اوپر اعتماد کرنے، آج مسلمانوں کا حال آپ دیکھیے، اور جو سیاسی اعتبار سے مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ان سے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو شرکیات میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے آپ، امن امان اگر اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے سیاسی اعتبار سے بھی، اس کی پہلی سیڑھی توحید ہے، اس کے بغیر نہیں، اس کے بغیر نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اپنا بیان کیا ہے، مسلمانوں کو تمکین دینے کا قاعدہ جو اللہ نے بیان کیا، اس میں اصل توحید ہے۔ پولیٹیکل پاور بھی اگر مسلمانوں کو چاہیے، اس کے لیے بھی پہلی چیز توحید ہے، اس کے بغیر نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اس کا بیان کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورہ النور میں اللہ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے۔ کن بندوں سے؟ ایمان والے۔ ایمان آپ شروع میں دیکھ چکے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کا جانشین بنائے گا، دوسروں کو ہٹائے گا، گندگی ہٹائے گا، ان کو لائے گا۔ لیکن وہ کس کے اوپر ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کون سا؟ شرک سے پاک۔ عمل صالح کون سا؟ بدعات سے پاک۔ عمل کون سا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ ایمان کون سا؟ جس میں شرک نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو، جس میں نفاق اور شک نہ ہو، پاک ایمان، توحید والا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو دوسروں کا جانشین بنائے گا، بروں کو ہٹائے گا، ان کو لائے گا، ان کو طاقت دے گا، ان کو حکومت دے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اس کے پانے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اس کے ساتھ
عمل صالح. اور یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس ایجوکیشن زیادہ ہوگا، جن کے پاس ملٹری پاور ہوگا، جن کے پاس پیسہ بہت ہوگا، جن کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، وہ سب ایکسٹرا ہے، چھلکے ہیں وہ سب. اصل مغز یہ ہے، اس کے بغیر کچھ کام کے نہیں مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی آج ایجوکیشن میں نہیں، مسلمان سب ہے مسلمان کے پاس، ایک دم نہیں ہے ایسا نہیں بول سکتے آپ، لیکن اس کے باوجود آج ذلت بھی مسلمانوں کے پاس ہے، خوب ذلت ہے، ہر طرف سے پٹائی ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ دین سے دوری، اللہ سے دوری. آج بھی مسلمان شرک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں جانشین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ویسے ہی جیسے ان سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کی دوسری قوموں کا جانشین بنایا. فرعون کو ہٹا کے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ سب کو غرق کر دیا. اللہ نے فرعون اور فرعون کے ساتھ سب جتنے تھے غرق کر دیا. اور اللہ نے کس کو جانشین بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو. ایسا کئیوں نبیوں کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، اللہ نے کیا کیا؟ فتح مکہ، جنگ بھی نہیں، بغیر جنگ کے ہوا. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ایسا صحابہ مکہ میں داخل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جنگ بھی نہیں ہوئی، سب اپنے گھروں میں جا کے گھس گئے. مشرکین لڑنا بھی نہیں پڑا، کعبے کی چابیاں ہاتھ میں آ گئیں، سارا پاور ہاتھ میں آ گیا. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. اللہ تعالیٰ نے بدر میں غالب کیا مسلمانوں کو، 313 یہاں، 1000 وہاں. اللہ نے فرشتے نازل کیے. مدد کس کے ساتھ ہے؟ توحید والوں کے ساتھ ہے. اللہ نے مدد کی، فتح آئی، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ارے نبی آپ دیکھو کہ لوگ فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے اسلام میں. غلبہ اللہ نے دیا، عزت اسلام کو دی، مسلمانوں کو دی. کب ہوگا یہ؟ توحید کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کہاں سے شروع کی؟ کس چیز کی دعوت دی؟ کس پر پتھر آپ کو ملے؟ کس پر آپ کو تکلیفیں آئیں؟ حضرت بلال کو کیوں ستایا گیا؟ احد، توحید. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ، اس دعوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے غالب کیا. یہ اصل ہے، اس کے بغیر نہیں کچھ. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم کو زمین میں استخلاف اللہ عطا کرے گا، جانشین بنائے گا دوسروں کا، ہٹائے گا دوسروں کو، تم کو لائے گا اللہ. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جس دین پر اللہ تم سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کو تمکین عطا کرے گا، اسٹیبلٹی دے گا اس کو. دین غالب کرے گا دوسرے دینوں پر. ذلت دوسرے دینوں کے لیے ہوگی، اس دین کے لیے عزت ہوگی. اس دین والے عزت پائیں گے. کاہے کے اوپر ہے؟ توحید. اللہ دے گا. پہلے تم یہ کرو پھر اللہ دے گا، پہلے دن سے نہیں ہوگا ایسا. ایمان و عمل آئے گا پھر سب آئے گا. پہلے تم کرو، تمہارا عمل تمہارا جب ہوگا اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اور خوف کے حالات کے بعد، خوف کے حالات کو بدل کر اللہ تعالیٰ امن کے حالات لائے گا. آج مسلمان خوف میں ہے، بکری کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا، خوف کے حالات میں ہے. ہر جگہ صفائی دینی پڑ رہی مسلمان کو. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ خوف کے حالات کے بعد
امن کے حالات لائے گا، خوف کے حالات کو بدل کے امن والے حالات بنا دے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. جب یہ حالات آئیں گے، یہ بندے جن کو اللہ غلبہ دے گا، جن کو اللہ دوسروں کا جانشین بنائے گا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے. وہ بندے جن کو اللہ غالب کرے گا، وہ کیسے بندے ہیں؟ درگاہیں بنائیں گے، شرکی اعمال کریں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ ان کو غالب کرے گا. وہ میرے بندے کیسے ہوں گے؟ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. میری عبادت کریں گے، کسی کو شریک میرے ساتھ نہیں کریں گے. ایسے بندوں کو اللہ غالب کرے گا. تو غلبہ کس کے لیے ہے؟ توحید والوں کے لیے ہے. سیاسی حالات میں غلبہ اگر چاہیے، سماجی معاشرتی اعتبار سے غلبہ اگر چاہیے، اگر امن چاہیے، اللہ نے بتلایا ان کو ملے گا جو توحید والے ہیں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر کریں تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں. تو یہ 4 باتیں ہم نے دیکھی توحید میں کس طرح سے ہمارے لیے حفاظت ہے. انشاءاللہ مزید کچھ اور باتیں بھی ہیں جو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ توحید کس طرح سے انسان کی جان کے لیے حفاظت ہے، دنیا اور آخرت میں بھی کس طرح سے اس کے لیے اس کے اعمال کی حفاظت ہے، اور زندگی کی حفاظت توحید میں کس طرح سے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین توحید پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور شرک کی تمام اقسام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور توحید اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں لانے کی، اور اسی طرح سے دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.